جنات سے وعدہ۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ مکئی کا موسم تھا اور ہم 4 رشتے دار اپنی اپنی گائیں لے کر مکئی کھلانے سائیول کے علاقے میں گئے تھے۔ ہمارے پاس لگ بھگ 130 گائیں تھیں۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں سے 4 لڑکے اپنی اپنی گائیں لے کر بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ ان کے پاس 150 گائیں تھیں، یعنی گائیں کے 2 ریویٹر تھے جو دن کو الگ الگ رہتے اور رات کو ایک جگہ پر اکٹھے پرواہ کرتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے علاقے میں صرف گندم اور کپاس کی فصل ہوتی ہے، جبکہ عارف والہ، پاکتان، پاک پتن اور سائیولوں میں مکئی کی فصل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری برادری کے لوگ گائیں والے ریوٹر لے کر مکئی کے موسم میں اکثر عارف والے، پاک پتن اور سائیول کے علاقے کا رخ کرتے ہیں، اور 3 ماہ تک مکئی کا سیزن رہتا ہے تو لوگ اپنی گائیں لے کر وہیں رہتے ہیں۔ ہم 4 دوست بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنی اپنی گائیں لے کر دریائے ستلج عبور کر کے عارف والہ کی حدود میں آ گئے۔ 4 ساتھی ساتھ والے گاؤں کو بھی تھے۔ اگر مکئی زیادہ مل جاتی تو دونوں ریوٹر ایک ساتھ مکئی کھاتے، ورنہ الگ الگ ہی رہتے۔ جب ہم قبیلہ شریف کے نوئی گاؤں میں گائیں بٹھائی تو رات کو کچھ چور ہماری گائیں چوری کرنے کے لیے چھپے ہوئے تھے۔ ہم 2 آدمی پہرے پہ تھے۔ ہم کو پتہ چل گیا۔ ہم نے سب ساتھیوں کو جگایا اور ایک ساتھی کے پاس 30 بور پستل تھا۔ جب اسے پستل نکالنے کا کہا تو چور پستل کا نام سنتے بھاگ گئے۔ دوسرے دن ہم اس علاقے سے گائیں آگے لے گئے اور جناب اڈا کے پاس 41 گاؤں تھے۔ وہاں پہ ایک زمیندار کے کھیتوں میں گائیں بٹھائی۔ وہ زمیندار ہماری گاؤں کی نگرانی کرتا تھا۔ 5-6 دن کے بعد ہم عارف والہ سے آگے ایک بڑی نہر آتی ہے جسے رنگ شاہ والی نہر کہتے ہیں۔ یہ نہر ہیڈ سلمانکی سے نکلتی ہے اور وہاڑی میں جا کے اس کی ٹیل ہوتی ہے۔ ہم وہ بڑی نہر کراس کر کے آگے ایک گاؤں تھا وہاں چلے گئے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ گاؤں تو سب نشئیوں کا ہے اور سب گاؤں والے چور ہیں تو ہم نے اس گاؤں میں پرواہ نہیں کیا، بلکہ آگے ایک اور گاؤں تھا 16 IB، وہاں چلے گئے۔ لیکن اس گاؤں میں ہمیں کوئی خالی جگہ نہیں ملی گائیں ٹھہرانے کے لیے۔ تب ہمیں ایک زمیندار نے کہا کہ آپ لوگ اپنی گائیں میری زمینوں میں بٹھاؤ، آپ کو 4 پہیہ اور کھانا دوں گا اور میرے کھیت میں گوبر پڑ جائے گا۔ ہم مجبوری کے تحت راضی ہو گئے۔ اس زمیندار کی زمین گاؤں سے کوئی 3-4 کلومیٹر دور تھی اور نزدیک کوئی ڈیرا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ہم نے گائیں اس کی زمین میں بٹھا دی۔ وہ زمیندار ٹریکٹر ٹرالی پہ 4 پہیہ اور کھانا بھی لے آیا۔ عشاء تک ہمارے پاس بیٹھا رہا، پھر چلا گیا اپنے گھر۔ ہماری عادت تھی کہ جہاں پہ خطرہ ہوتا تو 2 آدمیوں کی ٹولی پہرا دیتی۔ اگر خطرہ نہ ہوتا تو ایک آدمی پہرا دیتے تاکہ گائیں رات کو اٹھ کر کسی کی فصلیں نہ برباد کر دیں۔ میرا پہرا رات 12 سے 1:30 بجے تک کا تھا۔ میں جب پہرا دے رہا تھا تو جیسے ہی میں گائیں کے چاروں اطراف سے گھوم کر اپنی چارپائی پہ آیا تو 2-3 وٹے کچے پتھر میرے پاس آ کے گرے۔ میں ڈر گیا کیونکہ اس وقت بچپن کا زمانہ تھا اور میں اس وقت اتنا زیادہ بہادر بھی نہیں تھا۔ میں نے غور کیا کہ پتھر کس طرف سے آئے ہیں۔ میں ابھی صورتحال کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ 2-3 پتھر اور آ کے گرے میرے پاس۔ میں تو مزید ڈر گیا اور ایسا ڈرا کہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہ جگا سکا۔ میں اب چوکاننا ہو گیا تھا اور ڈر کی وجہ سے گائیں کے اطراف میں گشت بھی نہیں کر رہا تھا۔ خوف تھا ایسا کہ اگر گائیں کے اطراف میں گشت کیا تو کوئی چیز پکڑ نہ لے۔ میں پریشانی کے عالم میں ابھی گم بھی تھا کہ یک دیگر 5-7 پتھر پھر میرے پاس آ کے گرے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جنات کی کارستانی ہے، جنات ہی پتھر مارے یا آدمی کو ڈراتے ہیں۔ میں تو گمسم ہو کے کھڑا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ کسی باری اسیب زادہ جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا پہرا ختم کیا اور دوسرے ساتھی کو جگا دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہی ساتھی جو پہرے پہ تھا اس نے مجھے آ کے جگایا کہ پتھر آتے ہیں اس کی مکئی کی طرف سے۔ میں نیند میں تھا، اسے جھڑکا کہ میں کیا کروں، میں کون سا کالا شانو کف لے کر پڑا ہوں، دوسرے کسی کو جگاؤ۔ لیکن اپنے پہرے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا۔
قسمت میری کہ جس طرف سے پتھر آتے تھے اس طرف چارپائی میری ہی تھی، اور پہرے والا جیسے جیسے پتھر آتے تھے وہ مجھے ہی جگاتا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ نیند تو خراب ہو گئی تھی۔ میرے پاس اس وقت چائنا کمپنی کا موبائل تھا جس کا اسپیکر بہت بڑا تھا اور آواز بہت زیادہ تھی۔ میں نے موبائل میں درود شریف ریکارڈ کیا اور پلے کر دیا۔ خیر پتھر آنے کم ہو گئے اور رات گزر گئی۔ دوسرے دن سب ساتھیوں کو بتایا گیا کہ رات کو پتھر آتے تھے اس طرف سے۔ کچھ ساتھیوں نے مذاق اڑایا اور کچھ ساتھی جن کے پہرے میں پتھر آئے تھے وہ مشورہ دیتے کہ یہ جگہ بدلیں۔ زمیندار آیا تو اسے بتایا گیا کہ رات کو پتھر آتے تھے، جو اس نے ہم کو ایسے ادھر ادھر کی باتیں سنا کر بات گول کر گیا۔ اس زمیندار نے ہم کو مکئی بھی دی گائے کے لیے۔ تب ہمیں دوسری رات بھی اس جگہ پر پڑ گئی۔ رات کا پہلا پہر تو خیریت سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات 12 بجے میرا پہرا شروع ہوا تو وٹے کچے پتھر پھر آنے شروع ہو گئے۔ اب میں نے غور کیا تو علم ہوا کہ یہ پتھر اسی مکئی کی طرف سے آ رہے تھے جس طرف ایک رات قبل میرے ساتھی نے اشارہ کیا تھا۔ پہلی رات کی نسبت اس بار پتھر بڑے بڑے آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ جنات کا یہی کام ہے، ورنہ کوئی آدمی تو اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے نہیں پھینک سکتا۔ تب میں نے اس مکئی کی طرف دونوں ہاتھ باندھے اور بلند آواز میں کہا کہ ہم مسافر ہیں اور مجبوری کے تحت یہاں پر رات گزار رہے ہیں۔ آپ جو مخلوق بھی ہو، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہم کو تنگ نہیں کرو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ رات گزار کے کل صبح ہی ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ بڑوں سے سنا تھا کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے تو پھر یہ تنگ نہیں کرتے، اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیا تو پتھر آنے بند ہو گئے۔ صبح ہی تو میں نے سب ساتھیوں کو واقعہ سنایا اور ساتھ ہی کوچ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کچھ ساتھیوں نے میری تائید کی۔ زمیندار ہمارا کھانا لے کر آیا، ہم نے کھانا کھایا اور زمیندار کو صاف کہہ دیا کہ ہم یہاں نہیں رہتے، یہ جگہ باری عذاب زادہ ہے۔ زمیندار نے ہمیں بہت ٹوکا کہ آپ کو مکئی اور دیتا ہوں، لیکن ہم نہ مانے اور اپنی گائے لے کر آگے کمر اڈا تھا حرف والا سائیول روڈ پر وہاں چل گئے۔ 13 برس گزر گئے اس واقعے کو۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو ایک بار خوف سے جھڑجھڑی آ جاتی ہے کہ کیسے کیسے وقت سے ہمیں گزرنا پڑا تھا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔